اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 10۔ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا کے نواح میں پہنچا تو نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی نہروالا کے نواح میں کھلے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا، گویا وہ وہیں سلطان شہاب الدین غوری سے ٹکرانے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ نہروالا کے نواح میں حالات سلطان شہاب الدین غوری کے کچھ خلاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے اجمیر کے راجہ پرتھوی راج، قنوج کے راجہ جے چند اور دہلی کے راجہ گوبند رائے سے سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف مدد طلب کر لی تھی۔ گوبند رائے جو دہلی کا راجہ تھا وہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کا بھائی بھی تھا۔ اب حالات کچھ اس طرح شہاب الدین غوری کے خلاف ہوئے تھے کہ ان تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کی مدد کرنے کا یقین دلا دیا تھا، ساتھ ہی بھیم دیو کو یہ بھی پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ شہاب الدین غوری کی آمد سے پہلے نہروالا نہیں پہنچیں گے، اس طرح شہاب الدین غوری کو شک ہو جائے گا کہ اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ بھی نہروالا کے راجہ کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، اس بنا پر وہ بھی چاروں قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اہتمام کر لے گا۔ تینوں راجاؤں نے بھیم دیو کو یقین دلا دیا تھا کہ جس دن شہاب الدین غوری نہروالا کے نواح میں پہنچے گا اسی دن وہ بھی نہروالا کے نواح میں پہنچیں گے۔ جس وقت بھیم دیو کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری اپنی جنگ کی ابتدا کرے گا تو تینوں راجہ اپنے لشکروں کے ساتھ ادھر ادھر منڈلاتے رہیں گے اور پھر عین وقت پر شہاب الدین غوری پر ضرب لگائیں گے اور اس کی فتح کے بجائے ناکامی کو یقینی بنا کر رکھ دیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آ رہا تھی۔ بھیم دیو خوش تھا اس لیے کہ اسے پیغام مل چکا تھا کہ تینوں راجہ پہنچ چکے ہیں اور میدان جنگ سے ذرا فاصلے پر سرگرداں ہیں، تو کسی بھی وقت جنگ کے دوران شہاب الدین غوری پر ضرب لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری کو ابھی تک خبر نہ ہوئی تھی کہ بھیم دیو کی مدد کے لیے 3 مزید راجہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے مخبر کام کر رہے تھے، لیکن اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ کچھ اس طرح گمنام راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچے تھے کہ مخبروں کو خبر تک نہ ہونے پائی تھی۔ بھیم دیو اپنی جگہ مطمئن تھا، اس نے پہلے حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا اب دونوں لشکر اپنی صفیں درست کر چکے۔ تب بھیم دیو نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد وہ شہاب الدین کے لشکر پر دلوں کو ویران کر دینے والی خاموش آتش، سیال و ظلم کے گہرے اندھیروں اور وحشتوں کے رقص اور آندھیوں میں دروازوں پر دستک دینے والے تند جھونکوں کی طرح اور خونی جذبات کے اندھیاروں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی بھیم دیو پر ضرب لگانے کے لیے تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے لشکریوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ حکم ملتے ہی اس کے لشکری اس طرح آگے بڑھے جیسے کناروں سے باہر نکل کر بہنے والے دریاؤں کے امٹتے سیلاب اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے سالار اور لشکری بھی بھیم دیو کے لشکر پر ضبط کے غلاف پھاڑ کر خد و خال بگاڑ دینے والے صحرائی ریت کے گرداب کھڑے کرتی رفتار کی کالی آندھیوں اور آرزوؤں اور امیدوں، خصلتوں اور تمناؤں کا خون کرتی، غصے اور نفرت کی گرجتی کڑکتی برق کی طرح جھپٹ پڑی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری شور کی لہروں، پتھر کے نگر کی تیز آندھیوں، چیختے لمحوں کے جھگڑوں، زنگ آلود سوچوں اور وحشت بھری بے نام طلب کی تڑپ کی طرح ایک دوسرے کا خاتمہ کرنے کے لیے حملہ آور ہونے لگی تھی۔ میدان جنگ میں ظلم کی آندھیاں جبر کے جھکڑ، بغض و عداوت کے سرطان، آفت جان بنتے تعصب بھرے ہیولے ناچ اٹھے تھے۔ ہر شے کو چاٹتی قضا زیست کو اپنے سامنے جگاتے خونی تماشے اندیشوں کی سیلے بے امان کی طرح جسم اور روح کے درمیان دوریاں پیدا کرنے لگی تھی۔ راجہ بھیم دیو اپنی جگہ مطمئن اور پرسکون تھا، اس لیے کہ اسے اطمینان تھا کہ بس تھوڑی ہی دیر تک اجمیر اور قنوج اور دہلی کے راجہ جب مختلف سمتوں سے مسلمانوں پر ضرب لگائیں گے تو مسلمانوں کے پاس پسپا ہونے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اسی بنا پر بھیم دیو، اس کا راجکمار رام دیو اور راجکماری کمار دیوی اپنے لشکر کے اندر گھوڑوں کو ادھر ادھر بھگاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے جب کہ کمار دیوی اپنے لشکر کی اگلی صفوں کے قریب اپنے گھوڑے بھگاتے ہوئے بلند آواز میں چیختی چلاتی اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے بلند آواز میں چیختی چلاتی
اپنے لشکریوں کا حوصلہ بلند رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہو گیا۔ اس تیر کے کمار دیوی کے گھوڑے کے کان میں پیوست ہونے پر راجکماری کمار دیوی چونکی تھی، حیران اور پریشان بھی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے دیکھا کہ شاید چلانے والا نظر آ جائے، لیکن ابھی وہ اسی جستجو میں تھی کہ ایک اور تیر آیا اور اس کے گھوڑے کے دوسرے کان میں پیوست ہو گیا تھا۔ گھوڑا سیخ پا ہو کر اچھل کود کرنے لگا تھا۔ اس وقت کمار دیوی گھوڑے کو سنبھالنے کی کشمکش میں تھی اور گھوڑا بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے دولتیاں جھاڑنے لگا تھا کہ ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور کمار دیوی کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ گو کمار دیوی اپنے جسم پر مضبوط زرہ پہنے ہوئے تھی، لیکن تیر زرہ کی کڑیوں کو چیرتا ہوا اس کے بازو میں گھسا ہوا تھا۔ گو زخم زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود کمار دیوی پر ایسی وحشت، ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ وہ گھوڑے کو سنبھال نہ سکی اور گھوڑے کی اچھل کود کی وجہ سے نیچے گر گئی، اس لیے کہ اس کا بازو زخمی ہو چکا تھا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد کمار دیوی نے سب سے پہلے اپنے بازو میں پیوست ہونے والے تیر کو نکالا۔ تیر کے پروں پر چھوٹا سا ایک کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے کو دیکھتے ہی کمار دیوی کا رنگ خوف اور وحشت سے پیلا ہو گیا۔ کمار دیوی نے جلدی جلدی کپڑے کی طرف دیکھا۔ اس پر ایک تحریر تھی، لکھا تھا، میں ایبا ہوں، میں نے تم پر 3 تیر چلائے، میں چاہتا تو تینوں تیر تیرے دل میں پیوست کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے میں تمہاری سپہ سالار کا صرف ایک ہی تیر سے خاتمہ کر چکا ہوں۔ آئندہ اس طرح بے باکی سے اگلی صفوں کی طرف نہ آنا، ورنہ ماری جاؤ گی۔ کمار دیوی کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر ابھی پڑھ ہی رہی تھی کہ اس کا باپ بھیم دیو اور بھائی رام دیو بھی وہاں پہنچ گئی۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں سے اتر کر کمار دیوی کو اٹھایا۔ ایک لشکری بھاگا ہوا آیا۔ کمار دیوی کے گھوڑے کے کانوں میں جو تیر پیوست ہوئے تھے وہ تیر اس نے نکال دیے۔ گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ گھوڑا کسی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک بھیم دیو اور رام دیو کپڑے پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھ چکے تھے۔ اس موقع پر بھیم دیو نے اپنے بیٹے رام دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹے وقت ضائع نہ کرو، کمار دیوی کو فوراً پیچھے پڑاؤ میں یا راج محل میں لے جاؤ، یہاں اس کا گرنا ہمارے لیے بدشگونی کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر لشکریوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ راجکماری اپنے گھوڑے سے گر کر ختم ہو چکی ہے تو یاد رکھنا لشکر کے اندر بھگدڑ مچ جائے گی، اور اگر تینوں راجہ ہماری مدد کے لیے پہنچ بھی گئے تب بھی وہ ہماری شکست کو فتح میں تبدیل نہ کر سکیں گے۔ بھیم دیو کے کہنے پر اس کا بیٹا رام دیو فوراً حرکت میں آیا۔ کمار دیوی کو سہارا دے کر اپنے گھوڑے پر بٹھایا۔ وہ پھر گھوڑے کو بھگاتا ہوا لشکر کے پیچھے پڑاؤ کی طرف لے گیا تھا۔ اس وقت جب کہ جنگ اپنے عروج پر تھی اور سلطان شہاب الدین غوری اس کے سالاروں اور لشکریوں کے تیز حملوں کی وجہ سے بھیم دیو کے لشکر کی حالت آہستہ آہستہ شکست کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، اس لیے کہ بھیم دیو کے لشکر کی اگلی صفوں کو مسلمانوں نے مکمل طور پر کاٹ چاٹ کر رکھ دیا تھا، اور جس وقت وہ اگلی صفوں کو روندنے، ان کا خاتمہ کرنے کے بعد بھیم دیو کے لشکر کے وسطی حصے اور دوسرے پہلو پر ضرب لگانے کے لیے آگے بڑھے تھے، عین اسی لمحے ایک طرف سے اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور دہلی کا راجہ گوبند رائے نوحہ کرتے وقت کی سسکیاں بھرتی ہواؤں اور جوش مارتی ظلمتوں میں بربادی کی کندہ کاری کی طرح سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری اور اس کے سالار بھی نئے حملہ آوروں سے متعلق سد باب کرنے کا سوچ رہے تھے کہ اچانک دوسرے پہلو سے قنوج کا راجہ جے چند دلوں میں الجھن پیدا کرتی صفاق مرمر کی یورش اور اندھے کالے غاروں سے نکلتی بے کنار اذیتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب حالت اکثر تبدیل ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں سلطان شہاب الدین غوری کے مقابلے میں بھیم دیو کے لشکری شکست اور ہزیمت کے قریب پہنچ گئی تھی، وہاں خود سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کی حالت صحرا کی لا انتہا پیاس اور دکھ بھری داستانوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ بھی نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی مدد کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور ان میں سے ہر راجہ کی لشکر کی تعداد سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، تب شہاب الدین غوری نے اپنے لشکریوں کو موت کے منہ میں ڈالنے کے بجائے انہیں پسپا ہونے کا حکم دیا۔ اس طرح بڑی تیزی سے سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ چاروں راجاؤں نے مل کر اتنی جرأت نہ کی کہ پیچھے ہٹتے شہاب الدین غوری پر حملہ آور ہو کر اس کا تعاقب کرتے۔ اس بنا پر بڑے محفوظ طریقے سے
سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ جنگ ہندوستان میں سلطان شہاب الدین غوری کی متحدہ راجوں کے خلاف یہ پہلی شکست تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری کو پسپا کرنے کے بعد دہلی کا راجہ گوبند رائے، اجمیر کا راجہ پرتھوی راج اور قنوج کا راجہ جے چند بھیم دیو کے پاس جمع ہوئے تھے۔ بھیم دیو نے انہیں چند دن اپنے ہاں قیام کرنے کی دعوت دی، لاکھ ان کی منت سماجت کی، لیکن انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شہاب الدین غوری یہاں سے شکست کھانے کے بعد واپس پلٹے، اور جب اسے خبر ہو کہ اجمیر، دہلی اور قنوج کے راجہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ نہر والا پہنچ چکے ہیں تو وہ کہیں ان کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ان پر قابض نہ ہو جائے۔ ان خدشات کے تحت تینوں راجہ وہاں نہیں رکے تھے۔ جنگ کے فوراً بعد وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ اس بنا پر بھیم دیو بھی اپنے لشکر کو لے کر نہر والا میں داخل ہوا تھا۔ بھیم دیو جب اپنے راج محل میں کمار دیوی کی خوابگاہ میں داخل ہوا، اس موقع پر کمار دیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیم دیو فکر مند سا آگے بڑھا، ایک نشست پر بیٹھا۔ اس موقع پر رام دیو نے اسے مخاطب کیا، پتا جی، جس وقت آپ نے مجھے کمار دیوی کو لشکر کے پیچھے پڑاؤ میں لے جانے کے لیے کہا تھا، اس وقت میں اسے پڑاؤ میں لے کر آیا تھا۔ بعد میں جب اجمیر، قنوج اور دہلی کے تینوں راجاؤں نے شہاب الدین غوری کے لشکر پر حملہ کر دیا، تب مجھے اپنی فتح کا یقین ہو گیا، لہٰذا کمار دیوی کو پڑاؤ سے میں یہاں لے آیا تھا، اور ابھی ابھی طبیب اس کا زخم دیکھ کر پٹی باندھ کر گیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ گیا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب کچھ دیر اداس اور افسردہ سی خاموشی کمرے میں طاری رہی۔ اس کے بعد بھیم دیو کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بچی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ جنگ کے دوران اگلی صفوں کی طرف مت جایا کرو، لیکن تو نے وہی کچھ کیا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ میں نے دیکھا تو اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور اپنے لشکریوں کا دل بڑھاتے ہوئے اگلی صفوں کی طرف گئی تھی، اور جن خدشات کا مجھے ڈر تھا آخر وہ ہو کر رہے۔ وہ رکا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کمار دیوی، میری بیٹی، مجھے ایبا کی طرف سے پہلے ہی خطرہ اور خدشہ تھا۔ جب سے یہ اطلاع دی گئی کہ ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے، تب یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ وہ شہاب الدین غوری کا ہی ایک لشکری ہے۔ جب شہاب الدین غوری کے نہر والا پر حملے کی خبریں آئی تھیں تو ایبا ہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تمہیں تنبیہ کی تھی کہ لشکر کی اگلی صفوں کی طرف مت جانا۔ میری بیٹی، تو جانتی ہے اس سے پہلے اچ کے راجہ کی مدد کے لیے جو ہم نے لشکر بھجوایا تھا، اس کے سالار کو ایبا نے صرف ایک تیر مار کر ہلاکت کے غار میں پھینک دیا ہے۔ تو جانتی ہے اس کا نشانہ بے خطا ہے۔ تجھے یہ بھی خبر ہے میری بیٹی کہ اوشا دیوی کے تہوار میں تو نے تو صرف ایک بالی پر تیر پیوست کیا تھا، اس نے تمہاری بالی کے علاوہ جس چھوٹے سے کیل کے ساتھ بالی لگائی گئی تھی، اس کیل کے سوراخ تک کو اپنا ہدف بنا کر تیر اندازی کا کمال دکھا دیا تھا۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب کمار دیوی بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، پتا جی، اس نے 2 تیر میرے گھوڑے کے کانوں میں مارے، میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ تیسرا تیر اس نے میرے بازو پر مارا۔ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، ہر صورت میں اسے قتل کروں گی، اور قتل بھی خود کروں گی۔ کمار دیوی کی اس گفتگو پر رام دیو کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھر اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کمار دیوی، تم پھر پاگل پن کی باتیں کرنے لگی ہو۔ تمہیں ایبا کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارا کام تمام نہیں کر دیا۔ اس نے ایک تیر مار کر ہمارے سالار کا کام تمام کر دیا تھا۔ تم پر تو اس نے 3 تیر چلائے تھے، اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ تجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ تمہارا خاتمہ کرنا ہی چاہتا تھا تو پہلا تیر جو اس نے تمہارے گھوڑے پر مارا وہی تمہارے لیے کافی تھا۔ کیا تم یہ نہیں سوچتی ہو کہ ایبا جیسا بے خطا تیر انداز جو جنگ کی افراتفری کے درمیان تمہارے بھاگتے ہوئے گھوڑے کے دونوں کانوں میں تیر پیوست کر سکتا ہے، کیا اپنا تیر تمہارے دل کے آریا پار نہیں کر سکتا؟ اس نے جان بوجھ کر تمہارے بازو کا نشانہ بناتے ہوئے تیر چلایا ہے۔ رام دیو رکا، پھر بات کو آگے بڑھا رہا تھا، یہ بھی تو سوچو کہ اتنے فاصلے سے اس نے 2 تیروں سے تمہارے گھوڑے کے کانوں کو چھیدا۔ تمہارے گھوڑے کے کان بھی چھوٹے ہیں، اور دونوں تیر تمہارے گھوڑے کے کانوں کے پار ہو گئی۔ پھر بھی تم کہتی ہو کہ تم اس سے انتقام لوگی۔ اگر اس سے انتقام لینا ہوتا تو اس جنگ میں تمہارا کام تمام کر چکا ہوتا،
اور پھر تم اس سے کس سلوک کی امید رکھتی ہو؟ وہ یہاں سے بھاگا، تم نے اسے بھاگنے کی وجہ پوچھی، بلکہ اگر وہ بھاگا تھا تو تم اس کی حوصلہ افزائی کرتی۔ اس کے ساتھ تمہاری سگائی ہو چکی تھی، اس بنا پر راج محل میں اس کی حیثیت بڑی اعلیٰ اور عرفہ تھی، لیکن تم نے اسے فراموش کر دیا۔ تم نے اس کے صرف یہاں سے بھاگنے کے معمولی جرم میں اسے راج محل سے نکال کر محل کے خادموں کے کمروں میں بھجوا دیا۔ یہیں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ تم نے اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی۔ اب یہ اس کی ہمت ہے کہ زنجیر اتار کر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تمہیں تو بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہارا خاتمہ نہیں کر دیا۔ اسے 2 سے 3 تیر چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ایبا تمہارے گھوڑے کے چھوٹے سے کان کو چھید سکتا ہے، کیا وہ تمہاری جان لینے کے لیے تمہیں اپنا ہدف نہیں بنا سکتا؟ رام دیو جب خاموش ہوا تب ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بھائی کچھ بھی ہو جائے اب میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اگر اسے جان سے نہ مار سکی تو اسے اپنے تیروں سے چھید کر ضرور رکھ دوں گی۔ رام دیو نے پھر اسے تلخ لہجے میں مخاطب کیا، پھر وہی انتقام کی باتیں کرتی ہو۔ اگر تم اس سے انتقام لوگی تو کیا وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا؟ اگر تم اسے اپنے تیروں سے چھیدو گی تو کیا وہ تم سے انتقام نہیں لے گا؟ یہ نہیں سوچتی کہ تیغ زنی اور تیر اندازی میں وہ تم سے بہت آگے ہے؟ کیا تم میں اتنی ہنرمندی ہے کہ جنگ کے دوران بھاگتے گھوڑے کے کان میں تیر پیوست کر سکو؟ بالکل ناممکن۔ کم از کم میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی ہو۔ رام دیو کی اس گفتگو میں کمار دیوی رد کرنے والے انداز میں کہنے لگی، بھائی کچھ بھی ہو جائے، میں جنگ کے دوران بھاگتے گھوڑے کے کان میں تیر پیوست کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن یہ میرا پکا اور مصمم ارادہ ہے کہ میں اسے اپنے تیروں سے چھلنی ضرور کروں گی۔ جواب میں رام دیو بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا اگر چھلنی کر سکتی ہو تو کر دکھانا، اور پھر جب وہ بھی تمہارے خلاف کارروائی کرے گا تو تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ چھلنی کسے کہتے ہیں۔ اس موقع پر بھیم دیو نے بھی دخل اندازی کی اور کہنے لگا، تم دونوں بہن بھائی آپس میں کیوں الجھ رہے ہو؟ اس موضوع پر بعد میں بھی بات ہو سکتی ہے۔ کمار دیوی پہلے یہ کہو کہ تم اب زخم میں تکلیف تو محسوس نہیں کر رہی؟ جواب میں کمار دیوی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، پتا جی کوئی اتنا بڑا اور گہرا زخم نہیں ہے، میں زرہ پہنے ہوئے تھی، ایبا کے تیر نے گو زرہ کی کڑیاں توڑ کر مجھے زخمی کیا ہے، لیکن زخم اتنا گہرا نہیں ہے۔ طبیب کہہ رہا تھا 2-4 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب کچھ سوچتے ہوئے رام دیو تھوڑی دیر تک غور سے اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، پتا جی میں سمجھتا ہوں کہ دہلی، قنوج اور اجمیر کے راجاؤں کو شہاب الدین غوری کے خلاف اپنی مدد کے لیے بلا کر ہم نے غلطی کی ہے۔ رام دیو آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، پر چونکنے کے سے انداز میں بھیم دیو نے اس کی طرف دیکھا، پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہم قنوج، دہلی اور اجمیر کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے نہ بلاتے اور سارا علاقہ سجا کر اور سوار کر شہاب الدین غوری کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے علاقے میں آ کر حکومت کرو، اس لیے کہ ہم ان علاقوں پر حکومت کرتے ہوئے ناکام ہو گئے ہیں؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ بھیم دیو کے اس طنزیہ انداز میں رام دیو کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، پتا جی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اس معاملے پر بڑا غور و فکر کیا ہے۔ جس وقت شہاب الدین غوری ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے یہاں کی پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت ہی ہمیں اس کی طرف صلح اور دوستی کا پیغام بڑھا دینا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرتے تو وہ ہمارے علاقوں پر ہرگز حملہ آور نہ ہوتا۔ اب دیکھیں، جب اچ کی رانی نے شہر پناہ کے دروازے اس پر کھول دیے تھے تو وہ اچ میں داخل ہونے کے بعد اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ راجہ کو تو رانی نے خود ہلاک کر دیا تھا، اور ہلاک بھی اس بنا پر کیا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری اس کی بیٹی سون کرن سے شادی کر لے، اور شہاب الدین غوری نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا۔ اس شہر کو فتح کرنے اور راجہ دلپت رائے کے مارے جانے کے بعد مسلمانوں کو دلپت رائے کے بیٹے دیوداس سے خطرہ ہو سکتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ کوئی لشکر جمع کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، لیکن جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے مسلمانوں نے دیوداس سے متعلق پوچھا ہی نہیں، اور وہ مسلمانوں کے شہر میں داخل ہونے سے صرف 1 دن پہلے اپنی ماتا کے کہنے پر دریائے سرسوتی کے کنارے اپنے ماموں کے پاس ہانسی کی طرف چلا گیا تھا۔
یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو خاموش ہوا۔ تب کسی قدر جھنجھلاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بھائی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم شہاب الدین غوری کے سامنے ہتھیار ڈالتے، اس سے صلح اور فرمانبرداری کی بھیک مانگتے؟ یاد رکھو، اگر ہم ایسا کرتے تو وہ ہم پر خراج کی رقم مقرر کرتا، جس کے تحت ہمیں اسے سالانہ خراج ادا کرنا پڑتا، اور اگر ہم نہ ادا کرتے تو ایک بار پھر وہ ہمارے شہر پر چڑھ دوڑتا۔ اب جب کہ ہم اسے شکست دے چکے ہیں تو اس سے ہمیں کیا خطرہ ہے؟ مجھے امید ہے کہ نہروالا کے نواح میں یہ شکست شہاب الدین غوری کو عبرت کا سامان فراہم کرے گی، اور آئندہ وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب رام دیو کہنے لگا، میری عزیز بہن، یہ تیری بھول ہے۔ اگر نہروالا کے باہر شہاب الدین غوری کو شکست نہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ نہروالا پر حملہ کرتا، لیکن اب جب کہ نہروالا کے نواح میں اسے شکست ہو چکی ہے تو وہ ایک بار پھر نہروالا پر حملہ ضرور کرے گا، اور ہر صورت میں ہم سے شکست کا انتقام لے گا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر اس کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، رام دیو، تم گول مول سی باتیں کر رہے ہو جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کھل کر کہو کہ کہنا کیا چاہتے ہو۔ پتا جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے شہاب الدین غوری کے مقابلے کے لیے اجمیر اور دہلی اور قنوج کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے طلب کیا تھا، تو اس کا رد عمل قریب آپ پر ظاہر ہوگا۔ خدشات بھری آواز میں بھیم دیو نے پوچھ لیا، کیسے خدشات؟ رام دیو پھر کہہ رہا تھا، پتا جی، نہروالا کے نواح میں شکست اٹھانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری یوں ہی نہیں بیٹھا رہے گا۔ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اب وہ انتقام لینے کا عجیب و غریب طریقہ استعمال کرے گا۔ اسے تو خبر ہو گئی ہے، اسے اجمیر و دہلی اور قنوج کے راجاؤں کی مدد کی وجہ سے یہاں شکست اٹھانی پڑی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کچھ عرصے تک وہ ہماری طرف تو رخ نہیں کرے گا، پہلے اجمیر، دہلی اور قنوج اور اس کے آس پاس کے دیگر علاقوں کا رخ کرے گا اور ان کی کمر توڑے گا، انہیں اپنے سامنے اور بے بس کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ نہروالا کا رخ کرے گا اور ہم سے اپنی شکست کا انتقام ضرور لے گا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر بھیم دیو بھی تھوڑی دیر تک سوچوں میں غرق رہا، بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر بڑی سنجیدگی میں اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، میں نہیں کہتا کہ تمہاری سوچیں غلط ہیں، درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شہاب الدین غوری کوئی اتنی بڑی اور مہان قوت بھی نہیں رکھتا کہ یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد وہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کا رخ کرے اور باری باری سب کو زیر کرنے کے بعد ہم سے اپنی شکست کا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، یہاں سے شکست کھانے کے بعد وہ سیدھا غزنی کا رخ کرے گا، اور اس شکست کے باعث ملنے والی شرمندگی کے باعث میرا اندازہ ہے کہ وہ آئندہ ہندوستان کا رخ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ شہاب الدین غوری کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، جس کی خبر مجھے بعد میں ہوئی۔ میرے مخبروں نے مجھے بتایا تھا کہ اچ کو فتح کرنے کے بعد کچھ عرصہ اس نے اچ میں قیام کیا تھا۔ وہاں اس نے اپنا حاکم اعلیٰ کرماخ کو مقرر کیا ہے، اور وہاں سے غزنی جانے سے پہلے اپنے والی علی کرماخ کو بڑی سختی سے اس نے ہدایت جاری کر دی تھی کہ جس طرح اس سے پہلے اچ میں اوشا دیوی کا تہوار منایا جاتا تھا، اس نے حکم جاری کر دیا ہے کہ آنے والے دور میں بھی ہندوؤں کو یہ تہوار منانے سے نہ روکا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا بہت اچھا اور دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کے دھرم میں دخل اندازی نہیں کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا اور کچھ دیر تک بڑے پیار اور محبت بھرے انداز میں اپنے بیٹے رام دیو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رام دیو میرے بچے، میں تمہاری سوچوں، تمہارے اندازوں کی ہرگز مخالفت نہیں کر رہا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حالات میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ شہاب الدین غوری آئندہ ہندوستان میں داخل ہونے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تاہم اگر اس نے کوئی بڑا لشکر اکٹھا کر بھی لیا تب بھی میرے اندازوں کے مطابق وہ ہمارے علاقوں کا رخ نہیں کرے گا، ملتان اور اچ تک اپنے آپ کو محدود رکھے گا۔ ہاں، اگر اس نے زیادہ ہی بڑا لشکر جمع کر لیا اور زیادہ پرپرزے نکالنے کی کوشش کی تو میرا اندازہ ہے کہ لاہور کو اپنے قبضے میں کر لے گا، یا زیادہ سے زیادہ آگے دریائے ستلج تک کے علاقے کو اپنی علمداری میں شامل کر کے خاموش اور مطمئن ہو جائے گا۔ بہرحال اس موضوع کو چھوڑو، پہلے مل کر کھانا کھاتے ہیں،
کھانا یہیں کمار دیوی کے کمرے میں کھا لیتے ہیں۔ اس پر کمار دیوی اٹھ کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی، پتا جی، نہ میں بیمار ہوں نہ اتنی زخمی ہوں کہ چل پھر نہ سکوں۔ کھانے کا اہتمام جہاں روز ہوتا ہے وہیں کھایا جائے گا۔ کمار دیوی کی اس گفتگو سے بھیم دیو خوش ہو گیا تھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام دیو میرے بیٹے، کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں لشکرگاہ کی طرف چلیں گے۔ جنگ میں زخمی ہونے والوں کی دیکھ بھال بھی کرنا ضروری ہے۔ پھر چاروں اپنی جگہوں سے اٹھ کر کمار دیوی کے خوابگاہ سے نکل گئے تھے۔ ہندوستان میں نہروالا کے نواح میں مختلف راجاؤں کے لشکر سے ہزیمت اٹھانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ واپس غزنی گیا اور بڑی تیزی سے دو اہم کام شروع کر دیے تھے۔ پہلا یہ کہ غزنی کی بھٹیوں میں بڑی تیزی سے ہتھیار بننے لگے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس نے نئی لشکری بھرتی کرتے ہوئے اس کی تربیت کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ہندوستان میں اپنے جس کام کی تکمیل شہاب الدین غوری کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے بڑی تیزی سے وہ تیاریاں کرنے لگا تھا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری غزنی شہر سے باہر تربیت کے کھلے میدانوں میں لشکر میں شامل کیے جانے والے نئے لشکریوں کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ غزنی شہر کا ایک تاجر سفید رنگ کے ایک انتہائی توانا اور بڑے قد کاٹ کے گھوڑے کی باک پکڑے ہوئے اس میدان کے قریب نمودار ہوا۔ اس توانا اور دراز قد اور خوب لمبے گھوڑے کی پیٹھ پر جو زین اور دوسرا ساز و سامان تھا وہ بالکل نیا اور چمکتا ہوا تھا۔ گھوڑے کی باک تھامے غزنی کا وہ تاجر اس جگہ آیا جہاں سلطان شہاب الدین غوری اپنے سالاروں میں سے قطب الدین ایبک، حسین خرمیل ایبا، ناصر الدین قباچہ، تاج الدین یلدوز، غیاث الدین خلجی، محمد علی غازی اور لشکر کے قاضی شمس الدین بلخی اور کچھ دوسرے امراء کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تاجر اس گھوڑے کی باک پکڑی جب سلطان شہاب الدین غوری کے قریب گیا تو سلطان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سلطان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، اس لیے کہ وہ تاجر سلطان شہاب الدین غوری کا جاننے والا تھا اور غزنی کے تاجروں میں اس کی بڑی اہمیت تھی۔ قریب جا کر بڑی ارادت مندی اور عقیدت میں اس تاجر نے شہاب الدین غوری اور آس پاس کھڑے سب لوگوں کو بلند آواز میں سلام کیا۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر سلطان شہاب الدین غوری نے اس تاجر کو مخاطب کیا، یہ جو گھوڑا تم نے پکڑ رکھا ہے یہ کہاں سے لائے ہو؟ ایسا عمدہ گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں بہت کم دیکھا ہے۔ قد کاٹ، اپنی اونچائی، لمبائی اور جسمانی ساخت میں یہ عام گھوڑوں سے بالکل مختلف ہے۔ بھاگنے میں کیسا ہے؟ تاجر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں کیا جانوں یہ بھاگنے میں کیسا ہے، اس لیے کہ آج تک نہ اس پر کوئی سوار ہوا نہ پتہ چلا کہ بھاگنے کا کیسا ہے۔ بھدک جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے اور بیٹھنے نہیں دیتا۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اگر تمہیں بیٹھنے نہیں دیتا، سیخ پا ہے، تو پھر اسے تم کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے ہو؟ کیوں اسے پال رکھا ہے؟ جب اس کا تمہیں فائدہ ہی نہیں ہے تو کیوں اس کی باک تھامے پھرتے ہو؟ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ پر وہ تاجر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یہ عربی گھوڑا ہے اور میں نے چند دن پہلے ایک بھاری رقم کے عوض ایک ایرانی تاجر کے ہاتھوں خریدا ہے۔ میں خود بھی گھوڑوں کا تاجر ہوں اور اس جیسا اچھا اور توانا گھوڑا میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ میرے بیٹوں میں سے کچھ نے اور کچھ میرے جاننے والوں نے اس پر سواری کرنا چاہی، لیکن یہ اپنی پیٹھ کے نزدیک بھی نہیں آنے دیتا۔ سلطان محترم، یہ گھوڑا جہاں بذات خود اچھوت ہے، وہاں اس گھوڑے کا جو ساز ہے وہ بھی اچھوت ہے۔ اس پر بھی ابھی تک کوئی نہ بیٹھا ہے اور نہ سوار ہوا ہے۔ اور سلطان محترم، میں یہ گھوڑا نہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، نہ یہ میرے کام کا ہے۔ تاجر ہوں، گھوڑوں کا لین دین کرتا ہوں، ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ فروخت کر دیتا ہوں، منافع معقول مل جاتا ہے۔ اگر آپ انکار نہ کریں تو یہ گھوڑا میں آپ کی نظر کرنے آیا ہوں، میری طرف سے اسے تحفتاً قبول کر لیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے وہ رقم بتاؤ جو ادا کر کے تم نے یہ گھوڑا خریدا۔ میں اس گھوڑے کو پسند کر چکا ہوں، جو رقم تمہاری اس پر خرچ ہوئی ہے وہ بھی مجھ سے لے لو اور جو منافع لینا چاہتے ہو وہ بھی کہو۔ تاجر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، منافع تو ایک طرف ہے
مجھ پر گھوڑے کی جو اصل رقم ہے وہ بھی حرام ہے، میں اسے آپ کی نظر کرتا ہوں، یہ میری دل چکنی نہ کیجیے گا۔ میں اس گھوڑے کو خاص طور پر آپ کے تحفے میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس گھوڑے پر پہلی سواری آپ ہی کریں۔ اگر آپ اس پر بیٹھ کر جب آپ اپنے لشکریوں کی رہنمائی کریں گے تو میرے لیے یہ ایک سعادت اور اعزاز ہوگا کہ سلطان نے میری طرف سے تحفے میں دیے جانے والے گھوڑے پر بیٹھ کر لشکریوں کی کمانداری کی ہے۔ وہ تاجر جب خاموش ہوا تب آہستہ آہستہ سلطان اس گھوڑے کی طرف بڑھا اور گھوڑے کی باگ پکڑ کر جب سلطان نے اس کی گردن تھپتھپائی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جب سلطان نے اپنا ہاتھ زین پر رکھا تو گھوڑے نے اپنے کان بالکل سیدھے کر لیے تھے، بڑی تیزی سے کنوتیاں بدلنے لگا تھا، منہ اس نے بالکل آگے سیدھا کر لیا تھا اور اس نے اپنے جسم کی ساخت بالکل یوں بنا لی تھی جس سے اگر تھوڑی دیر تک مزید زین پر ہاتھ رکھا گیا تو وہ دولتیاں جھاڑنا شروع کر دیتا۔ گھوڑے کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جہاں سلطان مسکرا رہا تھا وہاں ارد گرد کھڑے دوسرے لوگ بھی محظوظ ہو رہے تھے اور تاجر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری تھوڑی دیر تک اس گھوڑے کی گردن تھپتھپاتا رہا، تاجر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہ گھوڑا مجھے تحفتاً دے چکے ہو، اب میں اس گھوڑے کا مالک ہوں، اگر میں اس گھوڑے کو اپنی طرف سے کسی عزیز کو پیش کرنا چاہوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جواب میں تاجر مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ جب یہ گھوڑا ہے ہی آپ کا تو میری طرف سے جس کو چاہے آپ دے دیں۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کچھ دیر سوچا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبا میرے قریب آ جاؤ۔ ایبا آہستہ آہستہ چلتا سلطان کے قریب گیا۔ سلطان نے اس گھوڑے کی باگ ایبا کی طرف بڑھائی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایبا یہ گھوڑا تمہارا ہے، آج سے یہ گھوڑا تمہاری سواری میں رہے گا اور تمہاری ملکیت میں۔ دیکھو اس موقع پر میں تمہیں ایک نصیحت بھی کروں گا، بچے چند سال بعد تم بچپنے کی حدود سے نکل کر جوانی کے صحراؤں میں داخل ہو جاؤ گے، اس وقت تک اس گھوڑے کو سدھاتے رہو۔ میں جانتا ہوں تم بہترین سوار ہو، سوار نہیں بلکہ شہ سوار ہو، بڑے بڑے اڑیل اور بڑے بڑے سیخ پا گھوڑوں پر سواری کرنے کا ہنر جانتے ہو۔ یہ گھوڑا سنبھالو، اس پر سواری کرتے رہو اور ساتھ ہی ساتھ اسے جنگی تربیت دیتے ہوئے اسے سدھاتے بھی رہو۔ ایبا مسکرایا، سلطان کا شکریہ ادا کیا، ہاتھ بڑھا کر اس نے گھوڑے کی باگ پکڑ لی، پھر سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس پر سواری کر کے دیکھ لوں۔ سلطان شہاب الدین غوری مسکرایا اور کہنے لگا، تاجر تو کہتا ہے یہ گھوڑا پیٹھ پر بیٹھنے ہی نہیں دیتا، اور اگر تم سواری کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو، تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اب یہ گھوڑا تمہارا ہے۔ ایبا مسکرایا، پھر گھوڑے کی دونوں باگیں اس کے سر کے دائیں بائیں لے گیا، گردن کے قریب جہاں گھوڑے کے ایال کافی لمبے اور گہرے تھے اور ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے وہاں اس نے دونوں باگوں کو اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا تھا، پھر گھوڑے کو اس جگہ سے ذرا ہٹا لیا جہاں سلطان اپنے سالاروں اور امراء کے ساتھ کھڑا تھا اور گھوڑے کا رخ تربیت کے میدان کے مخالف سمت تھا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے گھوڑے کے پیٹ کے قریب اس نے ٹھوکر لگائی جس پر گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا، ساتھ ہی ایبا بھی بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے ایبا نے چیتے کی سی جست لگائی اور دوسرے ہی لمحے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر تھا۔ اس کے بعد ایبا گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتے ہوئے دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تربیت گاہ کے کئی چکر گھوڑے کو خوب بھگاتے ہوئے لگائی۔ جس وقت وہ گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا سلطان شہاب الدین غوری نے تاجر کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، تم کہتے تھے کہ اس گھوڑے پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، ذرا میرے اس نو عمر مجاہد کی طرف دیکھو، گھوڑے پر اس طرح سوار ہوا ہی جیسے چیتا اپنے شکار پر جھپٹتا ہی، پھر گھوڑے کو پوری رفتار سے بھگا رہا ہی، تھوڑی دیر تک گھوڑے کو تھکا مارے گا۔ تھوڑی دیر تک گھوڑے کو بھگانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کے قریب ایبا نے گھوڑے کو روک لیا تھا اور ساتھ ہی گھوڑے کے منہ پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی گردن تھپتھپائی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری آگے بڑھا، ایبا کی پیٹھ تھپتھپائی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اس گھوڑے پر سواری کر کے ایبا آج تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے، گھوڑے کو یہاں باندھو، میدان میں اترو اور نئے لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام شروع کر دو۔
میں اب واپس شہر کی طرف جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان شہاب الدین غوری اپنے امراء کے ساتھ شہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس کے سالار نئے لشکریوں کی تربیت کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ نہروالا کا راجہ بھیم دیو اور اس کی رانی راج کنول اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئے تھی کہ خوابگاہ میں ان کا بیٹا رام دیو بھاگتا ہوا داخل ہوا۔ اسے اس طرح آتے دیکھ کر دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے تھی۔ بھیم دیو اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ رام دیو قریب آیا اور اپنے ماتا پتا دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ آپ کمار دیوی کو سمجھائیں، اس کی مت ماری گئی ہے، ہر روز یہ کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے۔ رام دیو کو یہاں تک کہتے کہتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے رانی راج کنول بول اٹھی، بیٹے تجھے اس سے کیا شکایت ہے؟ اب اس نے کیا حرکت کی ہے جو تجھے ناگوار گزری؟ رام دیو نے پھر پہلے سے بھی زیادہ غصہ اور خفگی میں کہنا شروع کر دیا، ماتا اس نے راج مندر کے پنڈت اودھے مل کو بلایا ہے، اس کے ساتھ وہ راج مندر جائے گی اور وہاں دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر سوگند کھائے گی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک کہ ایبا کو قتل نہیں کرے گی۔ راج کنول کے چہرے پر بیزاری کے آثار نمودار ہوئے اور دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی، اس کمار دیوی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی نیا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس نے تو خود اپنی حرکتوں سے ایبا کو ضائع کیا، ورنہ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ اگر یہ اس سے پیار کرتی رہتی، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتی تو وہ کبھی یہاں سے نہ بھاگتا، وہ اس کے ساتھ ہی رہتا، اس کا بہترین جیون ساتھی ثابت ہوتا، اور ساتھ ہی ہمارے لشکر میں بھی ایک اچھے سپاہی کا اضافہ ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راج کنول رکی، پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹا یہیں رکو، میں ذرا اسے سمجھاتی ہوں۔ بھیم دیو نے اپنی رانی راج کنول کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا، پھر کہنے لگی، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کر لینے دو۔ ایبا کو تو قتل وہ اس وقت کرے گی جب وہ اس کے ہاتھ آئے گا۔ وہ شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے، شہاب الدین غوری یہاں سے ہزیمت اٹھا کر غزنی چلا گیا ہے، تو کیا یہ اسے غزنی جا کر قتل کرے گی؟ اس موقع پر اسے کسی کام سے روکنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، خواہ خواہ میں گھر کے ماحول کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رام دیو بیٹا تم بھی سنو، اسے پنڈت اودھے مل کے ساتھ مل جانے دو، سوگند کھانے دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا سوگند کھانے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ ایبا کو قتل کر دے گی؟ اور پھر یہ بھی سوچو کہ ایبا اس کے مقابلے میں کوئی بچہ تو نہیں کہ جب چاہے گی یہ اس پر وار ہو کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ تیغ زنی اور تیر اندازی کے ہنر میں وہ اس سے کہیں آگے ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیٹے تمہیں اس کے کاموں میں مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ پھر بھیم دیو نے رام دیو کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا اور کہنے لگا، ہم تینوں یہاں بیٹھتے ہیں بیٹے، جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے اسے کر لینے دو۔ دیکھو سوگند کھانے کے بعد وہ فوراً اس قابل تو نہیں ہو جائے گی کہ یہاں سے اٹھ کر غزنی چلی جائے اور ایبا کا کام تمام کر دے۔ سوگند کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ رام دیو اپنے پتا کے سمجھانے پر مطمئن ہو گیا تھا، اپنے باپ کے پاس وہ بیٹھا رہا، جبکہ بھیم دیو اور اس کی رانی رام دیو کے آنے سے پہلے جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اسی پر گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس گفتگو میں اب رام دیو بھی شریک ہو گیا تھا۔ دوسری طرف راجکماری کمار دیوی بڑی بے چینی سے راج محل کے سامنے کے احاطے میں کھڑی تھی، یہاں تک کہ راج محل کے صدر دروازے سے راج مندر کا پنڈت اودھے مل داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی کمار دیوی خوش ہو گئی۔ اودھے مل تیز تیز قدم چلتا ہوا کمار دیوی کے سامنے آیا، زمین کی طرف جھکتے ہوئے اس نے کمار دیوی کو تعظیم دی، پھر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہنے لگا، راجکماری آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ کمار دیوی کی خوبصورت لبوں پر تبسم نمودار ہوا، پہلے اس نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر اپنی شیریں اور جل ترنگ سی آواز میں کہنے لگی، ہاں میں نے ہی آپ کو بلوایا تھا۔ خیریت تو ہے؟ پنڈت نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ سب خیریت ہے، میں آپ کے ساتھ ذرا راج مندر جانا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس مسلمان لڑکے کو میں اپنا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن سمجھتی ہوں، میں آپ کے ساتھ ذرا مندر جا کر دیوی دیوتاؤں کے سامنے یہ سوگند کھانا چاہتی ہوں کہ جب تک میں اس مسلمان لڑکے ایبا کو قتل نہیں کروں گی اس وقت تک شادی نہیں کروں گی۔ کمار دیوی کے یہ الفاظ سن کر پنڈت اودھے مل خوش ہو گیا تھا۔ واہ کیا ارادہ، کیا عزم ہے، اس سے بہتر کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتی ہیں تو پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
چلے میرے ساتھ۔ کمار دیوی مسکراتے ہوئے چپ چاپ پنڈت اودھیمل کے ساتھ ہو لی۔ وہ راج مندر میں داخل ہوئی اور وہاں اس نے بڑی عاجزی اور انکساری سے اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوگند یعنی قسم کھا لی تھی کہ جب تک وہ آئبہ کو قتل نہیں کرے گی اس وقت تک شادی نہیں کرے گی۔ سلطان شہاب الدین غوری لگاتار 1 سال تک غزنی میں اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہا، اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا، غزنی کی بھٹیوں میں اسلحہ تیار ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1 سال بعد یعنی 575 ہجری میں وہ غزنی سے نکلا۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کے راجاؤں پر حملہ آور ہونے کے لیے راستے میں جس قدر شہر پڑتے ہیں ان سب پر قبضہ کر لے، تاکہ جب وہ ہندوستان کے راجاؤں پر حملہ آور ہو کر یہاں اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ رکھے تو راستے اس کے لیے بالکل پرامن اور سرکشی سے صاف ہوں۔ غزنی سے نکلنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے پشاور کے نواح میں ان علاقوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا جو ابھی تک اس کی علمبرداری میں نہ تھے۔ تاریخ میں یہ علاقے اس وقت بکرام، پرشور اور فرسور کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ان علاقوں پر سلطان شہاب الدین غوری نے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ترک کی۔ یہاں جو قوت بھی اس کے سامنے آئی اسے اس نے رگید کر رکھ دیا اور ان علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح گویا اس نے دریائے سندھ کے سارے علاقے کو اپنی علمبرداری میں شامل کرتے ہوئے اور اپنے ماتحت لاتے ہوئے اپنے لیے محفوظ بنا دیا تھا۔ اس کارروائی کی تکمیل کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کے ساتھ چند دن تک پشاور میں قیام کر لیا۔ تاریخ کے اوراق میں پشاور شروع سے ہی بڑا اہم شہر تھا۔ یہ شہر دریائے باڑہ کے بائیں کنارے کے قریب جمرود سے 11 میل اور درہ خیبر کے داخلے پر واقع ہے۔ ابتدا میں ایک حفاظتی فصیل اس شہر کے ارد گرد تھی اور اس شہر کے 16 دروازے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں پشاور کا ذکر سب سے پہلے ریاست گندھارا کے ایک حصے کی صورت میں ملتا ہے جو ایک بدھ سلطنت تھی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد پشاور کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ 326 قبل مسیح میں سکندر کے لشکر نے جن 2 علیحدہ راستوں سے دریائے سندھ کی طرف کوچ کیا تھا ان میں سے ایک راستہ پشاور اور درہ خیبر کے ذریعے تھا۔ اگرچہ یونانیوں کے اس حملے نے پشاور پر کچھ خاص اثرات نہ چھوڑے تھے، تاہم سکندر کی واپسی کے بعد بدھ مت پشاور اور کابل تک پہنچ گیا۔ 7ویں صدی کے آخر میں پشتون یہاں آئے جنہوں نے آتے ہی سندھ تک کے میدانی علاقے اپنے قبضے میں کر لیے۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ لاہور کے حاکموں کے تحت میں ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد دریائے سندھ کے مغرب اور دریائے کابل کے جنوب کے درمیانی پہاڑی علاقے پر یہ لوگ قابض ہو گئے۔ پشتون چونکہ مہمان نواز ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے جفاکش، جرأت مند، غیور، دلیر اور سرفروش و جانثار قسم کے لوگ تھے، لہٰذا اپنی انہی اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے ان علاقوں پر انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 10ویں صدی عیسوی میں جب سلطان سبکتگین نے لاہور کے راجہ جے پال کو شکست دی تو پشاور غزنیوں کے قبضے میں چلا گیا اور شروع 11ویں صدی تک محمود غزنوی نے ہندوستان پر اپنے حملوں کے دوران پشاور ہی کو اپنے لشکر کا مرکز بنائے رکھا۔ اس کے بعد یہ شہر تقریباً 100 سال تک غزنیوں کے تحت رہا۔ غزنیوں کے بعد یہاں پر مختلف حکمران حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ غوری آئے۔ اس کے بعد 1505 عیسوی میں درہ خیبر کے راستے بابر حملہ آور ہوا اور پشاور کے علاوہ اس نے باجواڑ اور سوات کو بھی اپنا متی بنا لیا تھا۔ اورنگزیب اور اس کے جانشین 1738 عیسوی میں یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد اس شہر پر ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد جب عالم اسلام کے عظیم فرزند اور رجل عظیم احمد شاہ درانی نے قندھار میں اپنی حکومت قائم کر لی تو پشاور پر بھی اس کا قبضہ ہو گیا۔ 1815 عیسوی میں یہ سارا علاقہ سکھوں نے فتح کر لیا۔ پھر 1818 عیسوی میں سکھوں کے حکمران رنجیت سنگھ نے یہاں اپنے ایک ساتھی ہری سنگھ کو یہ شہر مقرر کر دیا۔ 1849 عیسوی میں یہ علاقہ پوری طرح انگریزوں کی مملکت میں شامل کر دیا گیا۔ پشاور اور گرد و نواح کے سارے علاقے کو پنجاب کی حکومت کا انتظامی ضلع بنا دیا گیا۔ 1901 عیسوی میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے نام سے ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا گیا تھا اور پشاور کو اس صوبے کا صدر مقام قرار دیا گیا۔ بہرحال سلطان شہاب الدین غوری نے پشاور کے گرد و نواح کے علاقوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے بعد مزید پیش قدمی کی اور اب اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ لاہور پر اس وقت آخری غزنوی بادشاہ خسرو ملک حکومت کرتا تھا۔
جہاں تک لاہور کا تعلق ہے تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے اوتار رام چندر جی اور اس کی بیوی سیتا کے بیٹے لایالو نے اپنی ماں کی یاد میں دریائے راوی کے کنارے پر یہ شہر قائم کیا تھا۔ یہ شہر لاہور، لوہار یا لاہور کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور آخر میں اس کا نام لاہور بن کر رہ گیا۔ اس شہر کے ارد گرد بعد کے زمانوں میں ایک فصیل اور 13 دروازے بنائے گئے تھے۔ ان دروازوں کے نشانات اب بھی ملتے ہیں، اور جہاں یہ دروازے بنائے گئے تھے اس کی قریبی آبادیاں انہی نام سے منسوب ہیں، جیسے لوہاری دروازہ، شیرانی والا دروازہ وغیرہ۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس شہر پر قبضہ کر لیا اور لاہور سمیت شمالی ہند کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا، اور اس فتح کی یاد میں اس نے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ جب سلطان محمود غزنوی واپس غزنی جانے لگا تو اپنی طرف سے اس نے اپنے منظور نظر غلام ایاز کو لاہور کا حاکم مقرر کر دیا۔ آج بھی محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کی قبر پرانے شہر میں چوکرنگ محل میں موجود ہے۔ برِ صغیر کے مشہور شیخ اور صوفی بزرگ علی ہجوری بھی یہاں کافی عرصہ رشد و ہدایت کی روشنی پھیلاتے رہے۔ ان کا مزار بھی یہیں موجود ہے۔ 1186 عیسوی تا 1190 عیسوی کے عرصے میں غوری خاندان اور اس کے غلام یہاں حکمرانی کرتے رہے۔ ان میں قطب الدین ایبک کا بھی شمار ہوتا ہے، جس کا مزار لاہور کے مشہور بازار انارکلی کے قریب واقع ہے۔ اس کے بعد خلجی خاندان نے یہاں حکومت کی، جو لگ بھگ 250 سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں منگولوں نے کئی بار حملہ آور ہو کر اس شہر کو تخت و تاراج کیا۔ کہتے ہیں جب سلطان مبارک شاہ لاہور آیا تو یہاں صرف کھنڈرات رہ گئی تھی۔ اس نے شہر کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد لاہور لودھیوں کے زمانے میں بھی مشہور اور معروف رہا تھا۔ آخر درہ خیبر اور پشاور سے گزرنے کے بعد مغل بابر کی سرکردگی میں لاہور پر حملے شروع ہوئے۔ شہنشاہ بابر نے اپنے بیٹے کامران کو یہاں کا والی مقرر کیا۔ دریائے راوی کے کنارے کامران کے حکم سے ایک بارہ دری تعمیر کی گئی تھی۔ اس بارہ دری کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کے زمانے میں لاہور شورشوں کی آمجگاہ بنا رہا۔ پھر شہنشاہ اکبر نے اپنے زمانے میں لاہور کی ازسر نو تعمیر کرائی، اور لاہور کے ارد گرد فصیل اور مختلف دروازے اسی نے تعمیر کروائی تھی۔ لاہور کا قلعہ تو بہت پرانا اور پہلے سے موجود تھا، لیکن اکبر کے زمانے میں دوبارہ اور پختہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اکبر ہی کے زمانے میں مشہور افراد عرفی اور فیضی نے یہاں قیام کیا۔ شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں یہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کی گئی، جس کا نام وزیر خان رکھا گیا، جو اب بھی موجود ہے۔ پھر اورنگزیب کو لاہور آنے کا موقع ملا تو اس کی کوششوں سے شاہ جہاں کے عہد میں تعمیر کردہ بعض یادگاروں کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی عہد میں دنیا کے مشہور اور معروف شاہی مسجد بھی تعمیر کی گئی تھی، جو فن تعمیر میں نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ مغلوں کے زوال کے بعد پشاور کی طرح لاہور پر بھی سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور سکھوں کے بعد یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔